بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 21 بحث التوابع سے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کی سبق کی ابتدا ولا یجوز ان یکون العطف سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا وهو باطل، فإن كان الضمير منفصلا نحو ما ضرب إلا أنت وزيد لم يكن كالجزء لفظا، وكذا إن كان متصلا منصوبا نحو ضربتك وزيدا لم يكن كالجزء معنى، فلا حاجة فيهما إلى التأكيد بمنفصل، مثل ضربت أنا وزيد وزيد ضربه وغلامه، إلا أن يقع فصل بين ضمير المرفوع المتصل وبين ما عطف عليه، فيجوز تركه أي ترك التأكيد لأنه قد طال الكلام بوجود الفصل، فحسن الاختصار بترك التأكيد سواء كان الفصل قبل حرف العطف نحو ضرب اليوم هند وزيد ضربت اليوم وزيد، أو بعده كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، فإن المعطوف هو آباؤنا ولا زائدة بعد حرف العطف لتأكيد النفي، وإنما قال يجوز تركه فإنه قد يؤكد بالمنفصل مع الفصل كقوله تعالى فكبكبوا فيها هم الغاوون، وقد لا يؤكد والأمران متساويان هذا۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں 3 باتیں ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو ضمیر فصل برائے تاکید ہم ذکر کریں گے ضمیر مرفوع منفصل کی، تو اس میں ظاہر کا اس ضمیر فصل برائے تاکید پر عطف کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو پھر اس عطف سے لازم آئے گا کہ اس میں ظاہر بھی تاکید کے لیے واقع ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ دوسری بات مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر کریں گے کہ ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل پر اس میں ظاہر کو اگر ہم عطف کریں تو ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں، اور عدم ضرورت کی وجہ مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کریں گے کہ ضمیر مرفوع متصل منفصل چونکہ اپنے فعل کے ساتھ لفظاً متصل نہیں ہوتا، اور ضمیر منصوب متصل اگرچہ لفظاً متصل ہوتا ہے لیکن وہ ضمیر مرفوع متصل کی طرح مانن نہیں ہوتا، تو اس لیے فرماتے ہیں ان دونوں پر اگر ہم اس میں ظاہر کا عطف کریں تو ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ آخر میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر کریں گے کہ جہاں ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر جس کا ہم اس پر عطف کریں دونوں کے درمیان جہاں فاصلہ آئے گا وہاں پر پھر ضمیر فصل برائے تاکید لانے اور نہ لانے دونوں کا اختیار ہوگا، چاہے تو لائیں اور چاہے تو نہ لائیں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں اور اب عبارت پر توجہ فرمائیں۔ تو سب سے پہلی بات ذکر کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ولا یجوز ان یکون العطف علی ھذا التأکید، فرماتے ہیں جائز نہیں ہے یہ بات کہ آپ عطف کریں علی ھذا التأکید اس تاکید پر، یعنی ضمیر فصل برائے تاکید جو ہم ذکر کریں گے اس تاکید پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ لأن المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، اس کیونکہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے حکم میں ہوا کرتا ہے، فکان یلزم، اس عطف سے لازم آئے گا کہ ان یکون ھذا المعطوف ایضا تاکیدا، کہ یہ معطوف بھی معطوف علیہ یعنی اس ضمیر فصل برائے تاکید کی طرح تاکید ہے، وہو باطل، حالانکہ یہ بات باطل ہے، اس طرح تو نہیں۔
فَإِنْ كَانَ ضمیر منفصلا سے دوسری بات مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے لیے ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں۔ وجہ یہ کہ ضمیر فصل برائے تاکید ہم اس وجہ سے لاتے تھے کہ ضمیر مرفوع متصل کا اپنے فعل کے ساتھ لفظاً اور معناً اتصال ہوتا ہے، تو اس کا تو لفظاً اتصال نہیں، تو اس وجہ سے فرماتے ہیں اس میں ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی بھی ضرورت نہیں۔ فَإِنْ كَانَ ضمیر منفصلا، پس اگر ضمیر مرفوع منفصل کی ہو، جیسے ما ضرب الا انت وزید لم یکن کالجزء لفظا، تو یہ فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل کی طرح لفظاً جز نہیں ہے، وَكَذَا إِنْ كَانَ مُتَّصِلًا لفظاً جز نہیں ہے۔ تو جواب آگے آ رہا ہے ان شرطیہ کا، فَلَا حَاجَةَ فِيهِمَا إِلَى التَّأْكِيدِ بِمُنْفَصِلٍ، تو ضمیر منفصل سے تاکید لانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ وَكَذَا إِنْ كَانَ مُتَّصِلًا منصوبًا، اسی طرح اگر ضمیر متصل تو ہے لفظاً لیکن ضمیر منصوب کی ہے، مرفوع کی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں، جیسے ضربتک وزیدا لم یکن کالجزء معنی، اس وجہ سے کہ یہ ضمیر منصوب جو متصل ہے فعل کے ساتھ بظاہر، یہ لفظاً تو متصل ہے لیکن معنی یہ اس فعل کی جز کی طرح نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معنی تو یہ مفعول فضلہ ہوتا ہے اور فاعل تو فعل کا ایسا جز ہوتا ہے کہ اس کے بغیر فعل تام نہیں ہوتا، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ معطوف علیہ مل کر یہ جملے شرط ہیں۔ فلا حاجت فیہما، ہما ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مرفوع منفصل کی طرف راجع ہیں، اس میں تاکید ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں، جیسے ضربت انا وزید، ضربت انا وزید، تو اب یہاں پر انا ضمیر جو ہے فصل ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو لہذا اس پر عطف کرنے کے لیے زید اس میں ظاہر کا اگر ہم عطف کریں تو ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں۔ وزید ضرب ہوا وغلامہ، اب یہاں پر ہوا ضمیر ضرب کے لیے فاعل ہے اور یہ اس ضمیر مرفوع منفصل ہے، لہذا وغلامہ کا عطف اس پر ہم کر سکتے ہیں، اس پر عطف کرنے کے لیے ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں۔ الا ان یقع فصل بین الضمیر المرفوع المتصل و بین ما عطف علیہ، اس کا عطف در حقیقت پہلے والے سبق سے متعلق ہے۔ اس استثناء کا ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب ہم اس میں ظاہر کا عطف کریں تو پھر اس صورت میں ضمیر فصل برائے تاکید لانا یہ ضروری ہے، اور ضابطہ ہم نے پڑھا تو اس ضابطے سے یہ استثناء فرما رہے ہیں۔ الا ان یقع فصل فیجوز ترکہ، اگر ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر کے درمیان فصل آ جائے تو پھر اس صورت میں عطف کا چھوڑنا بھی جائز ہے۔ الا ان یقع فصل بین ضمیر مرفوع متصل و بین ما عطف علیہ، اگر واقع ہو جائے ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر کے درمیان جس اس میں ظاہر کا اس پر عطف کیا جا رہا ہے کیا واقع ہو جائے بھئی، فاصل واقع ہو جائے، تو فیجوز ترکہ، پھر ضمیر مرفوع منفصل سے فصل برائے تاکید کا لانا نہ لانا بھی چھوڑنا بھی جائز ہے۔ ای ترک و تاکید، پھر تاکید کا چھوڑنا بھی جائز ہے، کیوں بھئی؟ لأنہ قد طال الکلام بوجود الفصل، وجہ یہ ہے کہ جب ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر کے درمیان فاصل آ گیا، اس صورت میں کلام لمبا ہو چکا، کلام میں طوالت آ گئی اور کلام میں اختصار احسن ہے، فصیح ہے، تو لہذا اختصار کو بچانے کے لیے ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں ہے، مزید کلام کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ لأنه قد طال الكلام بوجود الفصل، اس لیے کہ فاصل پائے جانے کی وجہ سے کلام لمبا ہو چکا، فحسن الاختصار بترک تاکید، لہذا تاکید کو چھوڑ نہ کر کلام کو مختصر کرنا ہی بہتر ہے۔ سواء كان الفصل قبل حرف العطف، پھر یہ جو ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر کے درمیان جو فاصل آیا ہے، چاہے یہ فاصل حرف عطف سے پہلے ہو یا حرف عطف کے بعد ہوں،
حرف عطف سے پہلے کی مثال جیسے ضربت اليوم وزید، اب یہاں پر ضربت میں تو ضمیر مرفوع متصل کی ہیں اور زید اسم ظاہر کا اس پر عطف ہو رہا ہے۔ اليوم چونکہ یہاں ضمیر اليوم چونکہ اس میں ظاہر فاصل آیا ہے تو اس لیے اس ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کے عطف کرنے کے لیے ہمیں ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں، اور یہ مثال ہے اس فاصل کی جو فاصل حرف عطف سے پہلے واقع ہے۔ تو چاہے یہ فإن کان فصل سواء کان الفصل قبل حرف العطف، پھر حرف عطف سے پہلے ہو یہ فاصل، او بعد ہو یا حرف عطف کے بعد ہو، کہ قولی تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ما اشرکنا ولا آباؤنا، نہ ہم نے شرک کیا نہ ہمارے ابا و اجداد نے، یہ کافر لوگ قیامت والے دن کہیں گے۔ تو اب یہاں پر نا ضمیر مرفوع متصل ہیں اور آباؤنا اس میں ظاہر کا نا پر عطف ہے، اور اب ضمیر مرفوع متصل پر اس میں ظاہر کا جب عطف ہو، ہم نے ضابطہ پڑھا کہ ضمیر فصل برائے تاکید لائیں گے، لیکن یہاں پر وہ حرف عطف کے بعد لا زائدہ فاصل آیا ہے، اس لیے ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مثال ہے اس فاصل کی جو حرف عطف کے بعد واقع ہیں۔ فإن المعطوف هو آباؤنا، یہاں پر معطوف آباؤنا ہے، ولا زائدۃ بعد حرف العطف، اور لا فاصل زائدہ یہ حرف عطف کے بعد واقع ہے لتاکید النفی، نفی کی تاکید کے لیے۔ وإنما قال يجوز ترکہ سے مصنف علیہ الرحمہ ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ويجوز ترکہ، یعنی اس ضمیر فصل برائے تاکید کا چھوڑنا بھی جائز ہے فاصل آنے کی صورت میں، تو یجوز کے بجائے یجب ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے یجوز کیوں کہا؟ تو جواب اس کا دے رہے مصنف علیہ الرحمہ کی یجوز اس وجہ سے کہا کہ کبھی کبھی فاصل کے باوجود بھی ضمیر فصل برائے تاکید فصیح کلام میں ذکر کی جاتی ہیں، تو فاصل کے ہوتے ہوئے ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت تو نہیں، لیکن اگر کوئی ذکر کر دے تو فرماتے ہیں یہ ذکر کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ، تو اب یہاں پر دیکھیں کُبْكِبُوا فعل فاعل، وہ ضمیر مرفوع متصل، فصل ضمیر مرفوع متصل ہے، فیہا جار مجرور متعلق بکوب کے ہیں، اور ہم ضمیر فصل برائے تاکید ہے، الغاون کا عطف وہ ضمیر پر ہو رہی ہے، تو الغاون اس مزار کا عطف وہ ضمیر مرفوع متصل پر ہو رہا تھا، تو اس لیے یہاں پر فاصل موجود تھا، فیہا ضمیر مرفوع منفصل فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں تھی جو ہم لے کر آئے، لیکن پھر بھی لے کر آئے ہیں تو لہذا جائز ہے، اس کا چھوڑنا بھی لانا بھی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وَإِنَّمَا قَالَ يَجُوزُ تَرْكُهُ، اور مصنف علیہ الرحمہ نے اوپر فرمایا تھا فَيَجُوزُ تَرْكُهُ کہا، فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَكَّدُ بِالْمُنْفَصِلِ مَعَ الْفَصْلِ، اس لیے کبھی کبھی ضمیر منفصل فصل برائے تاکید لائی جاتی ہے مع الفصل فاصل کے ہوتے ہوئے بھی، قولی تعالیٰ جسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمُ الْغَاوُونَ، فَكُبْكِبُوا وہ منہ کے بل بار بار الٹے کیے جائیں گے، فیہا اس جہنم میں، والغاون اور گمراہ لوگ، غاون غوا یغوی غوین کا معنی آتے گمراہ ہونا، کب کب وہ کب کبتن کا معنی آتے ہیں منہ کے بر بار بار کسی کو الٹا کرنا، فیہا میں حاضر جہنم کی طرف راجع ہے، یعنی ان جہنمیوں کو جہنم میں بار بار منہ کے بل اٹھا کر گرایا جائے گا، گمراہ لوگوں کو ایسی ہی سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ قار جہنم کے آخری گڑھے میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وقد لا یؤکد، اور کبھی کبھی جو ہے یہ ضمیر فصل برائے تاکید سے تاکید نہیں لائی جاتی، والامران متساویان ھذا، فاصل کے ہوتے ہوئے ضمیر فصل برائے تاکید لانا اور نہ لانا یہ دونوں صورتیں دونوں امر برابر ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلی یہ بات پڑھی کہ جہاں ضمیر فصل برائے تاکید ہوں تو اس ضمیر فصل پر اس میں ظاہر کا عطف کرنا جائز نہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل کی پر اس میں ظاہر کا عطف کے لیے ضمیر فصل برائے تاکید لانے کی ضرورت نہیں،
اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر ضمیر مرفوع متصل اور اس میں ظاہر جس کا اس پر عطف ہو رہا ہے درمیان فاصل آ جائے تو پھر ضمیر فصل برائے تاکید لانے اور نہ لانے دونوں باتوں کا اختیار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔